اچھا اب سر تھوڑا سا میں آپ سے سیاسی پہلو پہ گفتگو چاہوں گی. یہ جو 8 فروری کو یوم سیاہ پاکستان تحریک انصاف نے منایا یقیناً ایک کامیاب شو تھا. بیرسٹر گور صاحب نے کہا, خان صاحب بھی اس کے اوپر خوش ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اب جس طرح خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ جنید اکبر صاحب اب اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ کون سے جو اراکین ہیں یا جو سیاستدان ہیں, سینئر لیڈرشپ ہے, وہ کتنے کارکنان کو لے کے آئے, آپ اس کو کیسے گریڈ کرتے ہیں؟ یہ کامیاب شو تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ نون لیگ کی طرف سے تو بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکا. دیکھیں میری نظر میں جہاں تک تو سوابی میں تھا ایک ہمارا اجلاس یا جلسہ, وہ تو بڑا کامیاب تھا اور وہاں یقینی طور پہ کامیاب ہونا بھی تھا, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں, کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی ورکرز یا لیڈرشپ کے خلاف. وہ آ کے اپنی بات کر کے, گفتگو کر کے, اپنا جلسہ کر کے تو اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں. لیکن جو کامیابی ہوئی ہے میری نظر میں وہ ہماری ایک چیف آرگنائزر لگائی ہیں عمران خان صاحب نے, عالیہ حمزہ, اور جو انہوں نے پنجاب میں کارکردگی کر کے دکھائی ہے, جس طرح انہوں نے جگہ جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں چھوٹا کہہ لیں یا میڈیم کر لیں یا جو بھی گنجائش تھی اس وقت کی ماحول میں, پنجاب کے ماحول میں, انہوں نے وہاں جلسے کیے, تھرو آؤٹ پنجاب ہوئے اور ایک ہی وقت ہوئے. تو میرا خیال ہے سکسیس جو ہے, کامیابی میں اس کو کہوں گا زیادہ, کہ آپ ہر مشکل وقت میں اور مشکل حالات میں آپ نے کامیاب چھوٹے جلسے کر لیے جگہ جگہ. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور ہمارے ورکرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. سوابی والا تو ایکسپیکٹڈ تھا. ٹھیک. اچھا اصل لیکن اب یہ فرمائیے گا کہ کوئی لاہ عمل آگے کا دیا نہیں گیا ہے اس میں کہ اب آگے پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے. یقیناً مطلب کارکنان کی ایکسپیکٹیشن تو ہوں گی کہ اب آگے کا بتایا جائے گا. جو مذاکرات ہو رہے تھے حکومت اور آپ کی جماعت کے بیچ میں وہ بھی رک گئے, حالانکہ آپ نے بڑی ایک سین ایڈوائز دی تھی کہ اگر ایک آدھ ڈیمانڈ بھی مان لی جائے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا دونوں طرف سے. تو اب پھر آگے کی حکمت عملی کے لیے کیا پھر طے کیا جائے گا, یا خان صاحب کی انسٹرکشنز کا ہی ویٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں یقینی طور پہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کا تو انتظار ہوگا. مثلا آج میں گیا تھا ان سے یہ گفتگو اور ڈسکشن کرنے, تو پہلی بار مجھے اندر نہیں جانے دیا, حالانکہ کیس چلتا رہا اور جو ایک بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کے وکلاء پیش ہوں اور وہ کیس میں کر سکیں پارٹیسپیٹ اور ان کا دفاع کر سکیں, وہ ان کو ڈینائی کیا گیا. تو یہ بڑی ایک سیریس ایشو تھا. لیکن بہرحال جو بھی ہمارا حکمت عملی ہوگی فائنل عمران خان صاحب کریں گے. لیکن 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں میری نظر میں. ایک تو یہ کہ جو مذاکرات کا ابھی بھی دروازہ کھلا ہو سکتا ہے, آپ مذاکرات آگے چلا سکتے ہیں, واپس دروازہ کھولا جا سکتا ہے اگر یہ ڈیمانڈز مان لی جائیں. تو ہم یہ ابھی بھی اس کو میں بالکل ختم نہیں کرتا, اس کو میں ابھی فی الحال کے لیے تو وہ شاید دفن ہے, لیکن وہ زندہ ہو سکتا ہے کاروائی اس کی بھی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آگے اگر وہ مذاکرات نہیں بھی ہوتے تو ہمارا کیا حکمت عملی ہے. تو اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ صرف لیول 1 تھا, ابھی لیول 2, لیول 3, لیول 4, لیول 5 تک جانا ہے, اور اس کی ہر لیول کی اسٹریٹجیز ہیں. وہ حالات کے مطابق وہ لیولز پہ ہم جائیں گے, لیکن وہ کیا ہیں اور کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو خان صاحب سے جب انسٹرکشنز فائنل ملیں گی تبھی بتا سکوں گا. لیکن لیول 2, 3, 4, 5 کی ضرور تیاری ہے اور اس کے ہم نے ڈسکشنز کر چکے ہیں ہم. ٹھیک. اچھا مجھے سر تھوڑا سا اس کو اگر آپ وضاحت کر دیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا, تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب دونوں مطالبات مانیں گے تو پھر آپ واپس مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے, یا کم از کم اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں ان 2 ڈیمانڈز پر تو پھر آپ بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں دیکھیں میرا تو یہ موقف ہے کہ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر حکومت واپس آتی ہے کہ ہم یہ دونوں مطالبات آپ کے مان رہے ہیں اور واضح طور پہ اس موقف کے ساتھ آتی ہے, تو پھر ہم یقینی طور پہ خان صاحب کے پاس واپس لے کے جائیں گے یہ آفر. اور مجھے ذاتی طور پہ یقین ہے کہ وہ خان صاحب اس کو مان بھی لیں گے. لیکن شرط اس کی اوبویسلی یہ ہے کہ کم از کم وہ دونوں مذاکرات جو ہیں, مذاکرات کی جو ڈیمانڈز ہیں ہماری, وہ رائٹنگ میں تحریری طور پہ
حکومت مان لے. انڈائریکٹلی کسی چینل میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ سفیشینٹ نہیں ہوگا. اس کو اب ہم تحریری طور پہ اگر آئے تو میری نظر میں میرا اندازہ ہے کہ ہم اس کو پھر آگے چلا سکتے ہیں مذاکرات. جی بہت